اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئندہ جمعے کو امکان غالب ہے کہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہران لا ینقصان، 2 مہینے ایسے ہیں کہ جو اجر و ثواب کے اعتبار سے کم نہیں ہوتے۔ ایک فرمایا رمضان المبارک ہے اور دوسرا ذی الحجہ ہے۔ یعنی رمضان میں اگر 29 دن کا رمضان ہوتا ہے تو پورے 30 دن کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ لا ینقصان 30 روزے۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے نام اعمال میں 29 روزے ہوں، کسی میں 30 ہوں، تو کے سب 30 ہوں گے۔ تراویح بھی 30 ہوگی، تلاوت بھی 30 ہوگی، ذکر اذکار، یعنی جو ہم روزانہ معمولات کرتے ہیں 30ویں روزے کے بھی بغیر کسی محنت کے نام عمل میں لکھے جاتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے کہ 10 دن اور رات عبادت کے، لیکن عبادت پورے مہینے کی لکھی جاتی ہے۔ لا ینقصان، شاہران لا ینقصان حدیث شریف میں آتا ہے۔ اب آپ بتائیں 10 دن عبادت کی، 30 دن کی عبادت لکھی گئی، اور وہ بھی ذی الحجہ کی عبادت، جس کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه العشر۔ فرمایا کہ پورے سال میں ہم اعمال کرتے ہیں لیکن جو شان محبوبیت ان 10 دن میں ہے کسی دن میں ایسی نہیں۔ اس دن نماز پڑھنے میں جو محبوبیت ملتی ہے، ذکر میں ملتی ہے، تلاوت میں ملتی ہے، صدقہ خیرات میں ملتی ہے، ما من ایام۔ اور پھر قربانی کا عمل جو ہوتا ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قربانی کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ دربار الہی میں شرف قبولیت حاصل کر لے۔ اور قیامت کے دن اس جانور کو نام عمل میں جب تولا جائے گا تو اس کی گھاس پھوس، اس کی چمڑی، اس کا گوبر، اس کا پیشاب، سارے کا سارا تولا جائے گا انسان کی نیکیوں کے اندر۔ گوشت نہیں تولا جائے گا، ہر چیز تولی جائے گی، یہاں تک رسی جو گلے میں وہی تولی جائے گی۔ اس لیے رسی بھی صدقہ کرنی پڑتی، وہ بھی لگ سکتا، رسی صدقہ، گلے میں ہار کو ڈالو وہ بھی صدقہ، گلے میں کوئی جھنجر وہ بھی صدقہ، وہ تو ڈالنی نہیں چاہیے لیکن بہرحال ہر چیز صدقہ کرنی پڑتی۔ حضرت یہ 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور رمضان میں اگر اللہ نے اجر بڑھایا ہے، یہاں قرب بڑھایا ہے، وہاں اجر زیادہ ہے، یہاں قرب زیادہ ہے۔ لہٰذا وہاں پر تو اجر ہے کہ آپ کو ایک پر 70 ملیں گے، فرض پڑھو گے 70، ایک نماز 70 نماز کے برابر، اور ایک نفل فرض کے برابر، حالانکہ فرض کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ مقصود ہی فرائض ہے، یاد رکھو، نماز میں مقصود فرض ہے، روزے میں مقصود فرض ہے، حج میں مقصود فرض ہے، زکوٰۃ میں مقصود فرض ہے، باقی جتنی بھی صدقات، خیرات، نفلی عبادات ہوتی ہیں اس فرض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے۔ تو اب بتائیں نفل پر فرض لکھا جائے اور ایک فرض پر 70، لیکن جب یہ ایام آتے ہیں احبو، فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، عمل بھی محبوب ہے، کرنے والا بھی محبوب ہے۔ یعنی یہاں شان محبوبیت ملتی ہے، وہاں اجر ملتا ہے، یہاں شان ڈبل کام ہے۔ رمضان میں اجر بڑھا دیا، یہاں محبت بڑھا دی، بڑی اہمیت ہے دونوں چیزیں چاہیے ہمیں، دونوں مطلوب ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جب جادوگر فرعون کے مقابلے پر آئے تو فرعون کے جو جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام مقابلے پر آئے تو انہوں نے یہ کیا مطالبہ کیا، آئین لنا اجر ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جائے تو ہمیں اجرت ملے گی، انعام ملے گا۔ انہوں نے کہا انعام بھی ملے گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، دوسرا یہ ہے کہ اپنا قرب خاص بھی دوں گا۔ یعنی وہ جانتا تھا کہ خالی اجر کافی نہیں ہے، فرعون سمجھتا تھا اپنا قرب خاص دوں گا، میرے درباری ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا
اجر بڑھا دیا اور ذی الحجہ دیا قرب اور دربار میں درباری بنا دیا، جہاں درباری بن رہے ہیں۔ اس لیے یہ 10 دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن نے والفجر وليال عشر کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم، کیونکہ رات سے شروع ہوتا ہے، اسلامی مہینہ رات سے شروع ہوتا ہے، اور رمضان پہلے رات آتی ہے، پھر روزہ دن آتا ہے، ذی الحجہ میں پہلے رات آئے گی پھر دن، اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس میں روزے کی اتنی اہمیت ہے۔ اور 9 تاریخ کا جو روزہ ہوتا ہے، بعض لوگ اشکالات کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عرفہ فرمایا آپ نے 2 حدیثیں فرمائی، کیونکہ پیغمبر سلام مدینہ سے رہتے تھے، لوگوں کے تعلق لفظ عرفہ کا ہاتھ ہو کہ مکہ مدینہ کا عرفہ کا دن ایک ہے، لیکن دوسری روایت میں 9 ذی الحجہ کا لفظ ہے، یوم التاسع، جامع کرنے کے لیے جو وہاں نہیں رہتے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، ایک سال اگلے ایک سال پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے ایک روزہ، ورنہ عرفہ کا روزہ حاجی کے لیے تو ہے ہی نہیں، حاجی کے لیے عرفہ کو روزہ رکھنا مکروہ ہے، وہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ وہ وہاں عبادت کرے گا، مشقت ہے، وہاں روزے کی اجازت نہیں ہے، جہاں بھی کہیں مشقت ہے تو شریعت نے وہاں روزوں کو ساقط کیا ہے، اس لیے جہاد کے اندر روزوں کی اجازت نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام فتح مکہ میں جب گئے تو فتح مکہ رمضان میں ہوا، تو بہت سے صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا کہ رمضان ہے، مشقت تھی۔ عصر کے بعد پیغمبر اسلام کو پتہ چلا کچھ نے روزہ رکھا ہے، تو عصر کے بعد آپ اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے، تو آپ نے دودھ منگوایا اور سب کے سامنے پیا، جب پیا تو سب نے روزہ فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، روزہ توڑو، اس لیے کہ آگے جا کر کیا ہو جائے، جنگ کرنی پڑ جائے، تم ضعیف ہو کمزور ہو، یہ روزہ بعد میں رکھ لینا۔ تو حاجی کے لیے تو روزہ ہی نہیں ہے۔ زیادہ بعض لوگ کہتے ہیں عرفہ جس دن وہاں حج اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو بھائی جو وہاں ہے ان کے لیے تو روزہ نہیں ہے، تو آپ کیسے اس دن روزہ رکھیں گے؟ ہاں آپ کا بھی وہ یوم تاسع ہو، 9واں دن ہو، تو آپ ضرور روزہ رکھیں۔ جیسے عرب کے لوگ ہیں، دبئی میں ہیں جو لوگ، ان کے ساتھ ان کا چاند ہے تو وہ اسی دن روزہ رکھیں، لیکن ہمارا چونکہ ایک دن کا فرق ہوتا ہے، یوم التاسع، تو ان 10 ایام میں عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اس بات کی کوشش کریں، 10 دن کو زیادہ نہیں ہے، 10 دن آپ کی اگر ڈیوٹی ساری رات لگا دی جائے کہیں پر بھی، بس 10 دن ڈیوٹی دینی ہے، پھر پورے سال تمہاری 10 دن کی ڈیوٹی ہوگی، خوشی خوشی دے گا۔ ان 10 دن میں انسان اس طرح وقت گزارے، یعنی نفس کی اور سرحد پر پہرا دے کہ اس نفس کو بدماشی نہیں کرنے دیں گے، نہ گناہ ہونے دے، نہ کوئی نالائقی ہونے دے، آنکھ کی حفاظت کرے، زبان کی کرے، کان کی کرے، دل کی کرے، اور اپنے آپ کو ذکر اذکار میں مشغول رکھے، خاص طور پر تکبیرات جو ہیں سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جو ہی ذی الحجہ شروع ہوتا تو بس باہر نکل جاتے اور فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بازاروں میں ادھر گشت کرتے، فرمایا میں تمہیں یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ یہ وہ ایام ہے جس میں اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، یہ سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ تصویر جو وہ تکبیرات ہیں، اس لیے وہاں پر بھی عرفات کے میدان میں بھی پیغمبر سلام نے تیسرا کلمہ زیادہ پڑھا، لا الہ الا اللہ شریک لہ الملک والحمد یحیی وعلی کل شیء قدیر، اللہ اکبر پڑھا جا رہا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، مشکات شریف کے شارح ہیں، مرقات ان کی بڑی نامور شرح ہے۔ ایک سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ وہ دن تو مانگنے کا ہے، عرفات میں تو لوگ مانگتے ہیں، اور وہ پیغمبر سلام نے مانگنے کے تیسرے کلمہ زیادہ پڑھا ہے، زیادہ وقت اس میں گزارا ہے، مخصوص دعائیں کی، لیکن اس کے بعد زیادہ وقت تکبیرات میں اور اس کے اندر وقت گزارا ہے تیسرے کلمے میں۔ تو بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کہ ثناء الکریم دعاؤں، فرمایا کہ کریم کی جب ثنا کی جاتی ہے، کریم ذات کی، اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس میں ساری دعائیں آ جاتی ہیں، تو جب وہ خوش ہو جائے گا تو آپ کو ہر شے دے دے گا۔ تو اللہ نے یہ راز بتایا ہے کہ اصل میں اللہ کو خوش کرو، ان کو راضی کرو، تو ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم سے زیادہ اللہ ہماری ضروریات کو جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو پتہ نہیں مانگنا کیا چاہیے، یہ تو ہمیں کچھ سکھا دیا بھی یہ مانگو، ورنہ ہمیں تو پتہ نہیں۔
ہم ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمارے لیے مضر ہوتی ہے، ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے مضر ہے، اللہ فرماتے بھی یہ مضر ہے، چلو اس کو اچھی چیز دے دو، اس سے اچھی دے دو اس کو، انسان حیران ہو جاتا ہے جب وہ دوسری چیز ملتی ہے تو انسان حیران ہوتا ہے، یار میں نے تو یہ مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے، یار مجھے اس سے اعلیٰ دے دی تو وہ تیرے لیے مضر تھی. تو دال کھانے پہ اصرار کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ تجھے دال نہیں دے رہی کہ تجھے مرغا کھلانا تھا، تو کہہ رہے مجھے دال نہیں مل رہی بھی تمہیں مرغا کھلانا ہے. ثناء الکریم ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ کریم کی جو ثنا ہے یہ دراصل دعا ہی ہے، وہ خوش ہو جائے گا تو آپ کو سب کچھ دے دے گا. اور پھر وہ ذات جو عالم الغیب ہو تو خوب جانتی ہے ہماری کیا ضرورت ہے، وہ ہماری ضرورت کے مطابق ہر چیز ہمیں دے دے. اس لیے تو ایام کو ضائع نہ کریں، بڑی غفلت ہے اس میں، ہم روٹین میں گزار دیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. اور پھر جو تکبیرات تشریق ہے وہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر اس سے شروع ہو جائے گی. مرد اور دونوں پر واجب ہے پڑھنا، مرد پر بھی اور عورت پر بھی. نماز کے بعد ایک بار پڑھنا واجب ہے، مرد اونچی آواز سے پڑھے اور آہستہ آواز سے پڑھے. اور یہ پھر 13 کے اثر کو جا کر ختم ہوتی، 12 13 کے اثر، 5 دن پورے ایام تشریق ہے، 5 دن یہ تکبیرہ تشریق ہے، 9 10 11 12 13 کے اثر. اس کا اہتمام کرنا چاہیے، سلام پھیرتے ہی اللہ کے نام کو بلند کرنا چاہیے. اور 3 بار بھی مستحب لکھا ہے، بعض نے مستحب لکھا ہے، مولانا زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں عمدۃ الفقہ میں 3 بار پڑھنے کو مستحب لکھا ہے، اور ایک بار واجب، ایک بار پڑھ لیں، نمازوں میں اجتماعی ہو انفرادی ہو. تو بہرحال ان ایام کو اور خاص طور پر گناہ سے بچے، بہت خطرناک ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ کی جمال کی تجلی چل رہی اور اس وقت کوئی نالائقی کرے سخت مار پڑتی، سخت مار پڑتی، کیونکہ ہم نواز رہے ہیں اور اس وقت بھی یہ نالائق گدھا ہماری مخالفت پر اترا ہوا ہے. 10 دن کوشش کریں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، پورا اپنے اوپر پہرا بٹھائیں اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، تلاوت، ذکر، صدقہ، خیرات، ساری عبادت کریں. اتنی عبادات ہے. قربانی کی اگر ہمت ہے تو قربانی بھی کریں. پیغمبر اسلام نے 10 سال تک قربانی فرمائی. فرض واجب ہونے کی تو الگ ترتیب ہے، وہ تو علماء مفتیان بتائیں گے کس پر واجب کس پر نہیں ہے، لیکن پیغمبر سلام نے جو 10 سال کیا ہے تو پیٹ پر پتھر بھی بندے ہوتے تو قربانی فرماتے تھے. اب بتائیں عاشقوں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. نہ یہ پوچھنا کہ ہے یا نہیں ہے، تو انسان ادھر بھی پیسے خرچ کرتا ہے اور اس کی بڑی عجیب برکات ہے. یاد رکھو پورے سال اس کی خیر و برکات ملتی ہیں، یہ عجیب ہے. ہاں جی، دیکھو بچے کا عقیقہ ہوتا ہے پوری زندگی برکت ملتی. حدیث شریف میں آتا ہے جب تک عقیقہ نہیں کیا جاتا مرہون، وہ ایسے جیسے رہن میں رکھی کوئی چیز ہے، جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو آزاد ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر جو صلاحیت اللہ نے نیکی کی رکھی وہ کھل جاتی ہے. عقیقی اتنی اہمیت ہے قربانی کی، اور جناب پوری زندگی کے لیے بچے کو خیر و برکت مل گئی. اور ہم سال میں قربانی کرتے، پورے سال ہمیں بھی ہمارے پورے گھر والوں کو خیر و برکات ملتی. یہ جس کی ترغیب پیغمبر صاحب خود عمل دیکھے. 10 سال آپ نے قربانی فرمائی، 10 سال 2 قربانیاں فرماتے تھے، 2 مینڈے ہوتے تھے، اور مینڈے کو بھی عجیب یعنی تشریح فرمائی کہ کالے سے دیکھتا تھا، کالے سے کھاتا تھا، کالے سے چلتا تھا. یعنی اس کی آنکھ کے اوپر بھی کالا دائرہ ہوتا، منہ بھی اس کا آگے سے کالا ہوتا، اور اس کے پاؤں بھی کالے ہوتے. یعنی تعبیر ایسے کی وہ مینڈے ایسے ہوتے. یعنی آپ کو ایسا یعنی خوبصورت جانور پسند تھا، یعنی جانور بھی خوبصورت ہونا چاہیے. آپ کو ایسا دیکھتے ہی یعنی صحابہ نے تعبیر کیسی کہ ویسے ہوتے تھے جو کالے سے دیکھا، کالا اور سفید کتنا خوبصورت لگتا ہے. مینڈا یعنی تکڑا مینڈا جو ہوتا ہے نا وہ رسول اللہ موجودتین 2 فرماتے. اس لیے پیغمبر اسلام ایک بار مشرق کی جانب، مدینہ سے مشرق کی جانب جو ہے جدھر مسجد قباء ہے، ادھر آگے آپ آگے کہیں جا رہے تھے تو وہاں ایک جگہ ہے، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تو وہاں سے قربانی دنوں میں ایک آدمی مینڈا لے کر آ رہا تھا، بڑا تکڑا لا رہا تھا مدینہ شریف بیچنے کے لیے. تعالیٰ فرمایا بھی یہ کیا ہے بھائی، بڑا تکڑا کہاں سے لایا؟ کہ جی میں فلاں جگہ کا ہوں. اللہ وہاں برکت کر دے. آپ حیران ہو جائیں گے، میں اس علاقے میں گیا ہوں،
ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے وہاں بہت بڑی مسجد بنائی ہے، تقریباً کوئی 15 کروڑ یا اس سے اوپر خرچہ آیا ہے اس کا. مجھے لے گئے تھے، اتنی آبادی، میں حیران ہو گیا. میں کہ یار یہ تو بیچ میں کچھ بھی نہیں، آگے اتنی آبادی. تو انہوں نے بتایا یہ رسول اللہ کی دعا کا اثر ہے. یا عجیب ہے، کیونکہ میلے کی وجہ سے دعا میں. اچھا ایسا اچھا میلہ وہاں اتنا خوبصورت، اور میں اللہ تعالیٰ وہاں برکت کر رہا ہے، وہ کاروبار چل رہے ہیں، آبادی حیران ہو گیا میں تو. کبھی یہ تو بالکل ایک مدینے کی طرف پورا مدینہ، حالانکہ مدینہ سے 10 15 20 کلومیٹر کا فاصلہ، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آگے یکدم آبادی شروع ہوتی ہے. اور جانور کی وجہ سے ساری قوم کو دعا مل گئی. خوبصورت جانور رسول اللہ کو پسند تھا، آپ وہ قربانی فرماتے. 10 سال قربانی کیا لگا آپ پر، تو قربانی واجب ہی نہیں تھی. سلم کی صحت جان والے جانتے ہیں آپ پر کوئی قربانی واجب، لیکن اللہ کے رستے میں خوب. آپ نے جب حج فرمایا 100 اونٹ ذبح کے، 100 اونٹ قربانی. کہتے ہیں آج تک کسی بادشاہ کو یہ ہمت نہیں ہوئی، آج تک، کہ وہ 100 بکریاں بھی کر سکیں. آج تک بادشاہ دنیا بھر کے آتے ہیں، 10 5 2 4 10 کر لیں گے، کہ 100 اونٹ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اس سے مزاج دیکھیں. اور 63 اونٹ آپ اپنے ہاتھ سے نار فرمائے، آپ کھڑا کرتے تھے اور کہتے ہیں اونٹ گرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر کہ رسول اللہ کے ہاتھ سے ذبح ہو جائے. گرتے تھے، دھکا دیتے تھے ایک دوسرے کو، تو آپ چھری مارتے تھے ان کی گردن میں، گرتے چلے جاتے. جب 63 اونٹ ہو گئے، آنے پر میں علی میں تھک گیا ہوں، یہ چھری لو، باقی کو تم ذبح کرو. اور ان کو باقی کو ذبح کیا. تو اس وقت ہی یار لوگ سمجھ گئے رسول اللہ کو عمر 63 سال ہونے والی. بخاری میں ہمیں سمجھ میں آ گیا آپ 63 سال پورا کر کے دنیا سے چلے جائیں. اور میں آگے تو کر میں ابو جہل کا اونٹ بھی تھا، تو پیغمبر اسلام نے کہیں بھیج دیا تھا، وہ موٹا تازہ ہو گیا. تو حجۃ الوداع میں جو مال غنیمت میں آپ کو حصہ ملا تھا خمس میں سے بدر کے دن، اس میں وہ اونٹ بھی تھا، وہ بھی آپ نے اس میں ذبح کیا 100 اونٹوں کے اندر. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خون بہانا اللہ کے رستے میں، اور پھر ان ایام میں، اور اس کی فضیلت ایام تک ہی ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں ہے. اگر آپ اور دنوں میں کریں گے تو صدقے کا حکم ہے، وہ صدقے کا حکم ہے، لہذا بطور صدقے کے اس جانور کو آپ ذبح کر دیں. لیکن ان دنوں میں کریں گے گوشت بھی خود کھائیں. اور یہ اللہ فرماتے میری طرف سے دعوت ہے، لہذا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، 3 دن گوشت بھی خود کھاؤ. بلکہ اس دن سنت یہ ہے کہ کچھ نہ کھا کے جاؤ، عید پڑھ کے آؤ اور پھر اسی سے کھاؤ، تاکہ بھوک لگی ہو اچھی طرح اللہ کی دعوت کو کھاؤ. اور رمضان میں چونکہ روزے رکھتے ہیں، فرمایا کچھ کھا کے ہماری عیدگاہ میں آؤ، کیونکہ تم 20-30 دن بھوکے رہے ہو، اب کچھ کھا کے آنا، ہم تمہارے ہاتھ میں مغفرت کا پروانہ دیں گے. اور یہاں فرمایا کچھ نہ کھا کے آنا، اسی مال سے کھانا. بس میرے دوستو اور میری ماں بہنوں، ان 10 ایام سے پہلے ہوشیار ہو جائے. 1 ہفتہ باقی ہے، اگلے جمعے کی رات سے یعنی مغرب سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جہاں بھی چاند نظر آئے، حرمین میں بھی چاند نظر آ جائے گا. اگر اسی ترتیب پر چاند نظر آئے تو اس سال جو حج ہو رہا ہے وہ عرفہ کا دن جمعے کو ہے وہاں پر. اور جمعے کو جب حج ہوتا ہے، ویسے حج اکبر کا جو کہا ہے، حج اکبر تو ہر حج حج اکبر ہوتا ہے، سن لو، ہر حج حج اکبر ہوتا ہے، عمرہ حج اصغر ہوتا ہے. زیادہ حج اکبر کا ایسا مطلب نہیں کہ جمعے کا حج حج اکبر ہو، لیکن ایک تو پیغمبر سلام کا جو حجۃ الوداع تھا وہ جمعے کو تھا، عرفات جمعے کو تھا. اور دوسرا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کو اگر عرفات ہو تو اس حج کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے. گویا کہ آپ نے 70 حج کر لیے، اتنا جو ثواب ہے. اس لیے جن یار لوگوں کو پتہ چلا ہے تو بس وہ بہت کوشش ہے، اس لیے کوئی سیٹیں بھی نہیں ہیں جہاز کے، کچھ لوگ دموں پر لٹک کر جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ امکان آ چکا ہے اس بات کا. ڈائریاں بتا رہی ہیں اگر اسی ترتیب پر اگر چاند نظر آیا جو ترتیب ہے، تو پھر جمعرات کو حرمین میں چاند نظر آ جائے گا. تو جمعرات کو تو 9 تاریخ جو ہے وہ جمعے کو انشاءاللہ بنے گی، اور یہاں پر جمعے سے شروع ہوگی. تو پھر یہاں اتوار کو غالباً اتوار کو عید ہوگی، وہاں پر ہفتے کی عید. وہ پھر حاجی کی تو ہے عید اسے نہیں ہوتی، اس کی عید تو وہی ہے جب عرفات سے فارغ ہوتا ہے تو عید ہے. اللہ فرماتے جاؤ آج ایسے ہو گئے کہ یومن ولدت امہ، جیسے آج ہی تیری ماں نے تجھے پیدا کیا. جا یومن ولدت امہ، ایسے جیسے آج ماں نے پیدا کیا.
اس لیے حاجی قیامت دن پیش ہوگا تو اس کے خلاف جتنے دعوے دار ہو اللہ سب کو راضی کرے بھائی ہمارے دربار سے ہو خیر اس کو تو چھوڑ دو بھائی کیا چاہیے تمہیں فلاں جنت دے دوں ابھی اور کیا جاؤ جنت لے لو اس کو چھوڑ دو حاجی صاحب ہیں بشرط کہ اپنے حج کے انوارات کو باقی بھی رکھے ان کو ضائع نہ ہونے بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ذکر کریں گے